السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیمتی بات، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے دوست، یہ نہ دیکھ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس کی عظمت کو سوچنا جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ ایک صفائی کرنے والا تھا بادشاہ کے پاس۔ وہ کہے کہ میں نے صرف بادشاہ کے حکم کو بس تھوڑا سا توڑا ہے، میں نے تھوڑی سی نافرمانی کی ہے، تھوڑی سی نافرمانی کیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کے نافرمانی ہوتی ہے، تھوڑی سی نافرمانی پر بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ آخر بندہ تو بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ ہے، ہم اپنے اوقات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت دل میں بٹھائیں گے تو اللہ اپنی نعمتیں اور عطا کریں گے، اور اگر اللہ رب العزت کے احکام کو توڑتے پھریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہم پر مصیبتوں کو بھیجیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، ان کے بہت اچھے دن ہوتے تھے، ان کے اندر عجب آ گیا اور تکبر آ گیا اور گھمنڈ آ گیا، پھر اللہ رب العزت ان کے دن پھیر دیتے ہیں۔ جب دن پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ روتے پھرتے ہیں، جی ایک وقت ایسا تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتا تھا، اور آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بھی مٹی بن جاتا ہے۔ دن پھر گئے، رحمت کی وہ گھڑیاں گزر گئیں، اب پریشانی کے دن آ گئے، چنانچہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے حکم خدا کی عظمت کو دلوں میں بٹھائیں، حکم خدا کو مانیں، اور ایسے ہی غم پر شکوہ نہ کریں، یعنی غم جب اللہ تعالیٰ ہمیں غم دیتا ہے تو اس کی شکایت نہ کریں۔ تو محمود اور ایاز کی ایک بات سنیں۔ بادشاہ نے ایاز کو دیکھا کہ بادشاہ یعنی ایاز مطلب جو بادشاہ کے جو محمود بادشاہ ہیں ان کا ایک غلام ہے ایاز، تو بادشاہ کی دی ہوئی چیز مزے سے کھاتا چلا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز پھل کڑوا نہیں ہے؟ اس نے کہا کڑوا تو ہے۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا پھر کیوں کھاتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کر کھائی ہے، آج اگر کڑوی بھی مجھے مل گئی تو اسے واپس کرنے میں مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں، اگر یہی معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہو جائے کہ اے اللہ تیری سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہمیں ملیں اور ہم ان نعمتوں سے لطف انداز ہوئے، اگر آپ کی طرف سے کوئی پریشانی بھی آ گئی تو ہم آپ کے شکوے کیوں کریں؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بہت زیادہ دی ہے اور بیماری تھوڑی دی ہوئی ہے، اور پیٹ بھر کھایا ہوا وقت زیادہ ہے اور بھوک کی حالت میں بہت تھوڑی، خوشیاں بہت زیادہ اور غم کی حالت تھوڑی، نعمتیں زیادہ ہیں ہمارے اوپر، آزمائشیں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر کوئی ایسا آزمائش کا وقت آ جائے تو کاش ہماری بھی سوچ ہی ہو کہ اے اللہ تیری لاکھوں نعمتوں میں ہم پلے ہیں، اگر آج ایسی اونچ نیچ ہمارے اوپر آ گئی تو ہم آپ کی شکایت زبان سے کیسے لائیں؟ ہم تو اپنے اللہ کے اتنے بھی وفادار نہ بنے جتنا کہ ایک غلام اپنا بادشاہ کا وفادار بنا ہے۔ حقیقت کو نہ بھولنا۔ فرماتے ہیں کہ ایاز نے ایک چھوٹی سی الماری بنائی ہوئی تھی، تالا لگایا ہوا تھا، یہ روزانہ اس کو کھولتا اور اس کے اندر جھانک کر دیکھتا، پھر اسے بند کر دیتا۔ لوگ اس سے چابی مانگتے تھے اور وہ دینے سے انکار کر دیتا تھا، چابی کسی کے حوالے نہ کرتا۔ لوگوں میں ایک بات پھیل گئی کہ پتہ نہیں اس الماری میں کیا خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ بات جب بادشاہ کے دوستوں کو پتہ چلی تو حسد کرنے لگی۔ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں دوستوں میں، تو ایک حسد کرنے والے نے جا کر کے بادشاہ سے کہہ دیا ایاز ایسا ایک الماری کے اندر ایک الماری کو تالا لگایا ہوا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو بول کے بادشاہ آ کر کے ایک وزیر کو بلا کر کے کہنے لگا جاؤ جا کر کے ایاز کو لے کر کے آؤ۔ تو ایاز جب آئے تو ایاز کو جب بلایا ہے تو لوگ بہت خوش ہو گئے، ان سے حسد کرنے والے آج ایاز کو
اس بادشاہ کے محل سے نکالے جائیں گے۔ جب بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے آگے ایاز کھڑا ہو گیا تو بادشاہ سلامت کہنے لگے، ایاز کیا تمہارے پاس ایک الماری ایسی ہے جو آپ تالا بند کر کے رکھتے ہیں؟ تو ایاز نے کہا، ہاں۔ کیا تم روزانہ اس الماری کا تالا کھول کر کے روزانہ چیک کرتے ہو؟ تو ہر بات پہ ایاز کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہاں۔ جب بادشاہ سلامت کو یہ بات کی حقیقت پتہ چل گئی تو چابی دینے کو کہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے چابی دینے کے لیے پوچھا تو ایاز فوراً چابی دے دی، اور فوراً وہ آدمی آ کر کے جو بادشاہ کا وزیر تھا تو ایاز کی وہ الماری کے پاس پہنچا، تو وہاں جا کر کے الماری کے جو سامان تھا الماری کے اندر، تو لا کر کے اندر وہ سامان پورا لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ تو وہ سامان کے اندر کیا کیا تھا، تو وہ سامان دیکھا تو پرانے جوتے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے تھے اور میلے کچیلے کپڑے تھے۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر کے بادشاہ نے پوچھا، یہی الماری کے اندر رکھا ہوا تھا؟ تو ایاز نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، یہی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں کس کام کی ہیں؟ تو ایاز نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں جس وقت آپ کے دربار میں آیا ہوا تھا تو یہ پرانے جوتے تھے اور یہ پرانے پھٹے کپڑے تھے، اور اس وقت میں نے یہاں پر آیا تو آج میری حالت دیکھیں تو بادشاہ سلامت آپ کے نظر کرم کی وجہ سے آج میں یہ ہوں۔ تو روزانہ اس الماری کو کھولتا ہوں، میری پچھلی زندگی کو یاد کرتا ہوں، یہ میری اوقات ہے، یہ میری حیثیت ہے بول کے۔ یہ سب کچھ بادشاہ کے نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایاز نے جیسے اپنے اوقات کو یاد رکھا، کاش ہم بھی اپنے اوقات کو یاد رکھ لیتے۔ ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ مکان اپنا، نہ لباس اپنا، نہ کوئی مال اپنا، نہ خزانہ اپنا، نہ کرسی اپنی، منہ میں دانت بھی نہیں تھے، عقل پختہ نہیں تھی، اپنا تو ہمارا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج جو ہمیں اتنا کچھ ملا ہے یہ کس کی نظر کرم ہے؟ اس مالک کا احسان ہے۔ کاریں ہیں، بہاریں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اولاد ہیں، عزتیں ہیں، یہ کس کا دین ہے؟ اس مالک کا دین ہے۔ جب اس مالک کا دین ہے تو پھر اپنے اوقات کو کیوں یاد نہ رکھیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ بندے اپنے اوقات کو یاد کر، اس مالک کی نافرمانی نہ کر جس نے اتنی نعمتیں تجھے پالا ہے، اتنی نعمتوں میں تجھے پالا ہے۔ اس کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، بہار آ جاتی ہے، رحمت کی نظر ہٹی ہے تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے۔